إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے پتھر سے اس کے، پس وہ مثل پتھروں کے ہیں بلکہ زیادہ سخت، اور تحقیق پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں کہ بہتی ہیں ان میں سے نہریں، اور تحقیق ان میں سے البتہ وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں پس نکلتا ہے اس میں سے پانی، اور تحقیق ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر جاتے ہیں ڈر سے اللہ کے، اور نہر ہیں اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو کرتے ہو تم۔ اور تفسیریں جو لکھا جاتا ہے ویسے ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ معنی یہ ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق گزشتہ واقعات سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پہلے کبھی گناہ کرتے تھے، کبھی توبہ، کبھی عہد شکنی، پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے، کبھی ان کی مخالفت، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں قدر نرمی اور نصیحت قبول کرنے کی کچھ قابلیت تھی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد ان کے دلوں کی رہی سہی نرمی بھی جاتی رہی، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ پہلے جو آیتوں میں ہم گفتگو کرتے آئے تو بولے کبھی غلطی کیے پھر توبہ کیے تو اللہ معاف کیے، پھر معجزات دیکھے، کبھی پیغمبر کی بات مان کر اطاعت کرے، اور کبھی جو ہے نا نہیں مانے تو پھر اس پہ جو ہے نا اللہ کا غضب ان پہ آئے۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے گئی، لیکن اب کیا بولا جا رہا ہے کہ ایک سٹیج آتا لائف میں کہ آپ جو ہے نا اللہ کے معجزات دیکھنے کے بعد، اللہ کے جو نا احکام دیکھنے کے بعد، آپ کی زندگی میں بہت کو تجربہ کرنے کے بعد، اگر پھر بھی آپ مغفرت طلب نہیں کرتے، پھر بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنی جو ہے نا ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہیں، مثال کے طور پر جو نا گناہوں پر قائم رہتے، تو وہاں جو ہے نا دل ایسے سخت کر دیے جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے اسرائیلیوں پر پے در پہ مصیبتیں اور بلاؤں کے آنے کا ذکر تھا، جس سے خیال تھا کہ شاید ان کے دل بہت نرم ہو گئے ہوں گے، کیونکہ مصیبتیں دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ کیا ہے؟ مصیبتیں دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ تو کبھی کوئی زندگی میں طبیعت خراب ہو گئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بہتری کے لیے، تمہارا دل نرم کرنے کے لیے ہے۔ اب اس خیال کو دفع کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کے دل تو ان واقعات سے اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ لیکن جو کفار بولتے ہیں نا، جو منافق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی معجزہ دیکھ کے جو ہے نا اور زیادہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم خست، اس جگہ ثم تراخی رابطے کے لیے ہے، اس جگہ ثم تراخی رابطے کے لیے ہے، یعنی اس قدر واقعات کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ خست قسوتن اور خساوتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں درشتی اور سختی۔ دل کی سختی یہ ہے کہ اس میں وعظ اور نصیحت اثر نہ کریں۔ یعنی دل کی سختی ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پہ وعظ اور نصیحت اس میں اثر نہیں کرتی ہو تو وہ دل سخت ہو گئے۔ اس کو مصیبت اور تکلیفوں کی پرواہ نہ ہو، حق تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس کی اطاعت نہ کریں، حق تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس کی اطاعت نہ کریں، ویسے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اب حق تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ کر بھی اگر ہمارے دل نرم نہیں ہوئے تو مطلب کیا ہوا پھر؟ قلوبکم، یا تو حضور کے زمانے کے اسرائیلیوں سے خطاب ہے، اتنے واقعات سن کر تمہارے دل اور سخت ہو گئے اور تم بھی آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے، یا گزشتہ لوگوں سے، یا ان واقعات کو دیکھ کر تمہاری قوم کے دل اور بھی سخت ہو گئے۔
تو ہو سکتا ہے کہ جو گزر گئے ان کے متعلق یہ گفتگو ہو رہی، یا اس وقت کے بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کہ بھئی اتنے واقعات ہونے کے بعد سن کر بھی جو ہے نا تمہارے دل پہ سخت ہو گئے۔ من بعد ذالکا، ذالکا سے یا تو صرف گائے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی سارے واقعات کی طرف، یعنی اس گائے کے واقعہ یا گائے اور طور کے اٹھانے اور بندروں اور سور بنانے کے واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ ان واقعات سے پھر بھی نرم پڑ جاتا ہے، ان واقعات سے پتھر بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ مقتول کے زندہ ہو کر گواہی دینے کے بعد بھی قاتل اور اس کی قوم نے جرم کا انکار کیا اور کہا کہ یہ مقتول جھوٹا ہے اور بڑا فتنہ پھیلانا چاہا۔ تفسیر کبیر میں یہ بھی واقعہ بیان ہوا کہ جو ہے نا مقتول نے پہلے انکار کیا، بولے مانا ہی نہیں، اس کے ساتھ جو اس کے لوگ تھے وہ بھی نہیں مانے، بولے یہ تو جو مر گیا بولے جھوٹا ہے، بولے یہ تو فساد پھیلا رہا قوم میں۔ خیال رہے کہ تین چیزوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اس لیے رب نے یعنی زیادتی عیش، پہلی چیز کون سی ہے؟ یعنی تین چیزیں دل کو سختی پیدا کر دیتی ہے۔ پہلی چیز زیادتی عیش، یعنی بہت زیادہ عیش و آرام، دنیا میں زیادہ مشغولیت، ایک دم دنیا میں مشغولیت رکھ لینا اپنے آپ کو۔ اسی لیے رب نے دن و رات میں بار بار نمازیں رکھی ہیں تاکہ دنیا میں مشغولیت زیادہ نہ رہے اور اللہ والوں کی عداوت، اور تیسری چیز ہے اللہ والوں کی عداوت۔ تو پہلی چیز ہے بہت زیادہ عیش و آرام، دوسری چیز ہے ایک دم اپنے آپ کو صرف دنیا میں لگا کے رکھنا، بولتے نا بازی، بولے وقت ہی نہیں مل رہا، بولے تفسیر میں بولے نہیں ٹائم نہیں ہے، بولے کام میں رہتے ہوں، بولے محفل میں بولے ٹائم نہیں ہے، بولے ذکر کرو، بولے وقت ہی نہیں مل رہا، یعنی اپنے آپ کو ایک دم دنیا میں لگا کے رکھ لیے۔ تیسری چیز اللہ والوں کی عداوت، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے عداوت رکھنا۔ مگر پہلی دو چیزیں برسوں میں سختی پیدا کرتی ہے، پہلی دو چیزیں یعنی عیش و آرام اور دنیا میں مشغولیت کنٹینیوس چل رہا آپ کا، تو یہ بہت مدت کے بعد جو ہے نا سختی پیدا کرتی، لیکن تیسری چیز منٹوں اور سیکنڈوں میں جو ہے نا کر دیتی۔ اللہ اکبر! دیکھو شیطان صدیوں کا عابد تھا، یعنی کئی سال عبادت کیا نا، کئی سال عبادت کرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اہانت کر کے 2 منٹ میں اس کا دل ایسا سخت ہوا کہ وہ سختی آج تک نہ گئی۔ اللہ اکبر! تو تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز بہت زیادہ عیش و آرام بھی نہیں ہونا، اپنے کمفرٹ لیول سے نکلنا باہر کبھی کبھی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری چیز ہمیشہ اپنے آپ کو صرف دنیا میں سلف کر کے نہیں رکھنا، اسے دل سخت ہو جاتے۔ اور تیسری چیز اللہ والوں سے عداوت۔ فَهِيَ كَالْحِجَّارَةِ، یعنی یہ دل سختی میں پتھر کی مثل ہیں، نہ کہ لوہے اور فولاد کی طرح، کیونکہ لوہا فولاد آگ اور معجزہ سے پگھل جاتا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے ہوا، اور اس سے کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن پتھر نہ آگ سے پگھلے اور نہ پگھل کر کارآمد چیز بنے۔ اسی طرح تمہارے دل خوف اور حیبت کی آگ سے بھی نرم نہیں ہوتے، یعنی خوف و حیبت جو ہے نا وہ ایسی آگ ہے، ایسا ہے کہ جو ہے نا یعنی لوہے کو بھی پگھلا دیں گے۔ تو بولے تمہارا دل جو ہے نا لوہا بھی نہیں ہوا، بولے لوہا تو پگھل جاتا، بولے اس سے بھی بدتر تمہارا دل تو پتھر کی طرح ہو گیا، بولے کوئی آگ میں نہیں پگھلے، کسی میں نہیں پگھلے۔ او اشدو قسوتن، او یا تو بمانے واو ہے الا لبعولتہن او آبائہن، یعنی بمانے بل یا اباحت کے ہیں، یا اختیار کے، یا ترید کے لیے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا یعنی پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، یا سننے والے تجھے اختیار ہے کہ ان کے دلوں کو پتھر کہے یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی جو یعنی استعمال ہو رہے الفاظ وہ یہ بتا رہے کہ جو ہے نا بیان کرنے جو سن رہے، بولے تم امیجن کرو پتھر کی طرح، یا ہو سکتا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پہلے کس کی مثال دی گئی؟ لوہے اور پتھر کی کمپیریزن میں، بولے لوہا تو پھر بھی پگھل جاتا، پتھر نہیں پگھلتا۔ اب کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی پتھر امیجن کرو، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اگرچہ قسوہ کی تفصیل اقصا بھی آ سکتی ہے، لیکن اشد قسوہ کہنے میں زیادہ سختی بیان ہوئی، کیونکہ اس نے صورت اور مادہ دونوں کے ساتھ زیادتی بتائی۔ نیز اقصا کہنے میں یہ نامعلوم ہوتا کہ کیفیت میں زیادہ سخت ہیں یا مقدار میں۔ اشد قسوہ کہنے سے زیادتی کیفیت معلوم ہو گئی، کیونکہ اسم تفصیل کی زیادتی منہم یعنی ویگ ہوتی ہے، اور اشد یعنی شدت، یا اقوا یعنی قوی ہونا، شدت اور قوی میں زیادتی کیفیت، اور اکثر وازید یعنی عذاب میں زیادتی مقدار معلوم ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یہ گویا ان کے دلوں کے پتھر سے زیادہ سخت ہونے کا بیان ہے، یعنی پتھر بھی بعض وقت خوف الہی سے متاثر ہو جاتے ہیں، مگر تمہارے دل کبھی اثر نہیں لیتے۔ اس لیے بعض پتھر ایسے ہیں کہ لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یتفجر فجر سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں خوب کھل جانا اور ظاہر ہونا، اسی لیے صبح صادق کو فجر اور اعلانیہ گناہ کرنے والے کو فجور کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی خوب ظاہر ہوتے ہیں،
یعنی یہ فجر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس کے معنی کیا ہے کہ ظاہر ہونا، اس لیے فجر بولتے ہیں نا، رات اندھیری تھی اب اجالا اجالا جیسے آیا تو سب چیزیں ظاہر ہو گئی، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں۔ اور جو کھلے عام گناہ کرتا، علیٰ اعلان گناہ کرتا، اس کو فجور کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا بھلے کھلے عام جو ہے نا سب کے سامنے آ جاتا۔ انہار نہر کی جمع ہے، نہر بولیں گے تو ایک دریا، انہار بولیں گے بہت ساری دریائیں کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہے کھودنا۔ اصطلاح میں اس وسیع غار کو نہر کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہو، یعنی بعض پتھر وہ ہیں جو خوب پھٹ جاتے ہیں اور ان کے شگافوں میں سے بہت پانی نکلتا ہے جس سے نہریں اور دریائیں جاری ہو جاتے ہیں اور ان سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ یا تو اس پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کا پتھر مراد ہے جس سے عاصے کی برکت سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، یعنی عصا موسوی سے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مگر تمہارے دلوں سے ایمان و حکمت کے چشمے جاری نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں بولا کیا جا رہا ہے کہ ایسے پتھر جن سے جو ہے نا نہریں بہ کے نکل جاتی، دیکھتے ہیں نا بہت سارے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہے اس میں سے پانی بہ کے نکل رہا اور وہ دریا کی شکل لے لے رہا، ندیوں کی شکل لے لے رہا مثال کے طور پر، تو بولے ایسے پتھر ہوتے جس سے پانی نکلتا۔ تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر ہو یا کوئی عام پتھر بھی ہو سکتا ہے جس سے پانی بہ کے نکل رہا، لیکن یہاں نقطے کی بات یہ بولی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک پتھر میں اتنا اثر کر دیا کہ 12 چشمے ٹوٹ گئے، اور وہی عصا جو ہے نا تمہارے خل پہ اثر نہیں کر رہا، سوچو کتنا سخت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یا وہ عام پہاڑ پتھر مراد ہے جن سے گنگا جمنا وغیرہ دریا نہریں جاری ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے عجز دھواں بن جاتے ہیں اور ارد گرد کی ہوا کو اپنی طرف کھینچ کر پانی بنا دیتے ہیں جس سے دریا اور نہر جاری ہو جاتے ہیں، اور کبھی زمین کے اندر بخارات جمع ہو کر ٹھنڈک پا کر پانی بنتے ہیں اور زور مار کر پہاڑ کو جگہ جگہ سے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں جس سے کہ بڑے جھیل و تالاب بن جاتے ہیں۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، بعض پتھر تو وہ تھے جن سے نہریں اور دریائیں جاری ہوئیں، اور بعض وہ ہیں کہ لما یشقق، جو کہ پانی کے زور سے پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے رس رس کر تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، جس سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، ہاں پانی کے چشمے بن جاتے ہیں، یعنی بعض پتھروں سے دریا اور نہریں نکلتی ہیں اور بعض سے چشمے، یعنی بعض ایسے پتھر ہیں جس سے جو ہے نا بہت زیادہ پانی نکلتا اور اس سے جو ہے نا دریائیں نہریں بن جاتی، اور بعض ایسے پتھر ہیں جو پھوٹ کے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے نکلتا ہے، جیسا کہ تھوڑا چھوٹا موٹا سٹریم بن گیا یا جھیل بن گیا مثال کے طور پر۔ ان دو صورتوں میں یہ فرق ہوا کہ پہلی صورت میں پتھر میں جگہ جگہ تھوڑے شگاف پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سے بہت پانی نکلتا ہے، اور دوسری صورت میں کسی قدر ان سے کم چھوٹے شگاف پیدا ہوتے ہیں جس سے پانی ٹپک ٹپک کر نکلتا ہے۔ یشقق باب تفعیل یعنی ٹو ڈو بولتے ہیں نا، کرنا ورب سے ہے، اصل میں یعنی یتشقق یعنی پھٹنا، ٹھاٹ کوش یعنی اور نکلنا کر کے اس میں ادغام یعنی ملا دینا کر دیا گیا۔ یہ شقق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پھٹ جانا اور چر جانا، اسی لیے مخالف کو شقاق کہتے ہیں کہ اس سے ایک جماعت پھٹ کر دو جماعتیں بن جاتی ہیں، یعنی ایک بڑی جماعت تھی تو تھوڑے لوگ اس سے علیحدہ ہو گئے، ہٹ گئے، یعنی پھٹ گئے، جماعت کو پھاڑ دیا، تو ان کو بھی شقق کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، بعض پتھروں تو وہ تھے جن سے مخلوق نے کم و پیش فائدہ حاصل کیا، بعض وہ پتھر ہیں کہ مخلوق کو پانی کے نفع تو نہیں پہنچاتے مگر خود لما یہبط من خشیت اللہ، اللہ اکبر، خدا کے خوف کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر جاتے ہیں، یعنی ایک طرح کے پتھر تو وہ ہوئے جو بڑی شگاف پیدا ہو گئے اور نہریں جاری ہو گئے، بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ گیا۔ ایک پتھر وہ ہوئے جو چھوٹے چھوٹے شگاف پڑے لیکن اس میں سے بھی پانی نکلا، جھیل بنی، وہ بھی نفع بخش ہو گئے۔ لیکن کچھ پتھر ایسے ہوئے کہ نہ وہ پھٹے، نہ جھیل نکلی، نہ پانی نکلا، لیکن اللہ کے خوف سے ایسے کانپے کہ پہاڑوں سے نیچے گر گئے، یعنی رب کا حکم پاتے ہی اس کی اطاعت کرتے ہیں اور حرکت میں آ جاتے ہیں، مگر ان منکرین کے دل نہ تو نرم پڑتے ہیں اور نہ رب کی اطاعت کرتے ہیں، باوجود دیکھے پتھر بظاہر بے حس اور بے شعور ہیں۔ یہ کفار شعور و عقل فہم سب کچھ رکھتے ہیں لیکن ان کو غلط استعمال کر کے رب کی مخالفت کرتے ہیں۔ خیال رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں، اللہ تمہارے ظاہری اعمال سے بھی باخبر ہے اور باطنی اعمال سے بھی باخبر ہے۔ اس کے علم سے تم دھوکہ نہ کھاؤ، وہ عذاب میں دیر تمہارے لیے خطرناک ہے۔ عذاب میں دیر یعنی عذاب نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، بولے ہم تو کرتے ہیں، بولے کچھ نہیں ہوتا، مطلب اور زیادہ خطرناک ہے، اور خطرناک عذاب آنے والا ہے۔ دیکھیں بندر والا واقعہ پڑھیں، 40 سال ایک روایت میں ان کو چھوٹ ملی، ایک روایت میں 70 سال، لیکن اس کے بعد
3 دن میں ہلاک ہو گئے، اور ایسے ذلت کی موت ہوئے کہ بندر بن کے جو ہے نا ختم ہوئے۔ خطرناک ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ من خشیت اللہ کا تعلق گزشتہ تینوں مضموعوں سے ہے، یعنی اللہ کے خوف سے پتھروں سے پانی بہہ کر نہریں بنتا ہے، چشمے بنتا ہے اور گر جاتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو اللہ کا ذکر پر روتے آنسو بہاتے یا وجد کرتے ہیں تو دیکھو اس پر اعتراض نہ کرو۔ اللہ اکبر، اس پر اعتراض نہ کرو۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو اللہ کے ذکر پر آنکھ سے آنسو بہاتے دیکھو یا وجد کرتے دیکھو تو بولے اس پہ جو ہے نا اعتراض نہ کرو، کہ یہ کیفیت پتھروں میں بھی آ جاتی ہے۔ خیال رہے کہ جیسے پتھروں کے آن ان آنسوؤں سے زمانہ فیض پاتا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ پانی پی کر دنیا گزارا کرتی ہے، ایسے ہی اللہ والوں کے اشکیاں آنسوؤں اور ان کے وجدائی حالات سے زمانہ فیض پاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری مثال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے ذکر سے اگر کسی کے آنسو نکل گئے یا کوئی مجد میں آ گیا تو بولے اس پہ اعتراض مت کرو، بولے بالکل کم سے کم ان پتھروں کی سی کیفیت ہے، بولے، اور وہ پتھر جو ہے نا اللہ کے خوف سے جو فیض پہنچا رہے دنیا کو، سارے زمانے کو، انسانوں کو، اسی طرح جو ہے نا ان کے آنسو اور ان کا وجدانی کیفیت جو ہوتی، بولے فیض پہنچاتی اور پاتا رہے گا۔ جس جنگل میں اللہ والا رب رب کرے وہ جنگل تا قیامت فیض کا چشمہ بن جاتا ہے۔ بولے جس جنگل میں، بولے ایسی جگہ جا کے کوئی اللہ اللہ یعنی اس کا ذکر کرتا ہو، بولے وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ قیامت تک جو ہے نا فیض کا چشمہ بن جاتا۔ بلکہ ڈر دلوں کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں اور لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ ایک مچھلی کے منہ سے نکلتے ہوئے سانس انبر بن جاتا ہے، اللہ والوں کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ روحانی انبر ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق تعالی موجودہ یا گزشتہ بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ ان واقعات اور عجائبات قدرت دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے اور گناہ کرتے کرتے ان میں پتھروں سی سختی آ گئی کہ جن میں نہ آگ اثر کرے اور نہ میخ وغیرہ گڑے۔ اسی طرح تمہارے دلوں میں نہ تو خوف الہی نرمی پیدا کرتا ہے اور نہ انبیاء اکرام کی نصیحت و واعظ اثر کرتی ہے، بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ان سے تو کچھ فائدہ بھی ہے کہ وہ بخارات وغیرہ کا اثر قبول کرتے ہیں۔ بعض سے تو پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں جن سے ایک مخلوق فیض پاتی ہے، اور بعض سے پانی رس کر اور جھر کر نکلتا ہے جس سے چشمے اور تالاب بن جاتے ہیں، اور ان سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بعض پتھروں کی چوٹی سے زمین پر گر جاتے ہیں، گویا کہ ہیبت الہی سے تب کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، مگر تمہارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ پر خیخے اڑاتے ہو۔ اس میں نبی کے فیض کا قصور نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا قصور ہے۔ سبحان اللہ، پتھروں کے بیان میں کیسی نفیس ترتیب ہے کہ سب سے پہلا اعلیٰ فیض رسا پتھروں کا ذکر ہوا، پھر اس کے کم، اور پھر اس سے پتھر کا جو بافیض تو نہیں مگر خود ہیبت کا کانپتا ہے، خود ہیبت سے کانپتا ہے۔ منشا یہ ہے کہ اے اسرائیلیو، تم کو نرمی قلب کے 4 اسباب میسر تھے کہ تم نے مصیبتیں بہت جھیلی، سخت توبہ عبادت بھی کیے، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور ان کی نگاہ کرم کے موقع پر موجود تھے، پھر بھی تمہارے دل سخت رہے، نرم نہ ہوئے۔ اگر اب تمہیں اس نبی آخر الزماں سے فیض نہ ملے تو اس میں تمہارے دلوں کا قصور ہے، نہ کہ صحبت فیض میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحبت فیض میں کمی، یعنی غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، یعنی آپ خود موجود ہیں، باوجود آپ کا وجود پاک موجود ہے اور آپ کی زبان اطہر سے جو ہے نا آواز سن رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا، مطلب ان کے دل کتنے سخت ہو گئے ہوں گے، اس کا تصور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو گناہوں کی زیادتی، انبیاء کرام کے احکام نہیں ماننا، ان کی سنتوں کو چھوڑنا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا اور جو دل میں آیا کرنا، اس سے ہوتا کیا؟ بولے سختی پیدا ہوتی ہے، اور ایسی سختی کہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہو جاتے۔ پتھر میں تو بھی جو ہے نا سختی پیدا ہونے کے بعد بھی جو ہے نا فیض پہنچاتا ہو، بخار پھٹ کے جو ہے نا نہریں نکل جاتی، کہیں جھرنے بن جاتے، کہیں جو ہے نا خشیت سے گھبرا کے گر جاتا سجدے میں، لیکن اس سے بھی زیادہ سختی دلوں میں پیدا ہو جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ خلاصہ تفسیر، اور ایک یہاں تفسیر لکھی گئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تینوں قسم کے پتھروں سے کفار کے دل مراد ہوں، کیونکہ جس طرح مسلمانوں کے دلوں کی صفائی مختلف ہوتی ہے، اسی طرح خلق کفار کی سختی بھی، یعنی اے علماء یہود، تمہارے دل عام کفار کے دلوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ چنانچہ تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا کہ کفار کے دل
چند طرح ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ قدرت نفسانی خواہشیں اور نیک لذتیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کفار میں بھی جو ہے نا کیٹیگریز ہیں، ایسے نہیں کہ یعنی کفار میں کچھ ایسے کفار ہیں جو ہے نا قدرت نفسانی جو ہے نا غلاظت چھوڑ دیتے ہیں، خواہشیں اور لذتیں چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ان پر کسی قدر روحانیت غالب آ جاتی ہے اور ان سے کچھ عجیب باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جس کو استدراج یعنی کرامت کہا جاتا ہے، جیسا کہ اکثر تاریخ الدنیا پنڈتوں اور پادریوں میں دیکھا گیا ہے۔ یعنی کچھ ایسے کفار ہوتے ہیں کہ قدرت نفسانی چھوڑ دینے سے، خواہشات چھوڑ دینے سے نفسانی اور نیک اعمال کرنے سے کیا ہوتا معلوم ہے، ان کے اندر بھی روحانی غلبہ پیدا ہوتا، جس سے ہو سکتا ہے، معجزہ تو نہیں بولیں گے لیکن کچھ کرامات ان سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اسے دیکھا گیا ہے۔ اور بعض وہ کفار ہیں جن کے دلوں پر علوم غیبیہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ان کے دل بشریت کے پردہ کو پھاڑ کر علم الارواح عالم الملکوت میں یعنی گھیر جاتے ہیں، جس سے کہ وہ اس عالم کی چیزیں معلوم کر لیتے ہیں جنہیں حکمائیں استغرقین یعنی پالیتھس کو نا جو پالیتھس گزرے کہا جاتا ہے۔ اور بعض کفار یعنی سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ بھائی ان کی روحانی درجے اتنے بڑھ جاتے کہ عالم الارواح سے جو ہے نا تعلق جڑ جاتا ان کے ارواح کا، اور وہاں سے جو ہے نا وہ انفارمیشن جو ہے نا ان کو ملتے رہتی، جو عالم ارواح کی انفارمیشن ہے، مثال کے طور پر یعنی الہامات وغیرہ جو بولا جاتا نا وہ چیز ان کو بھی اس سے حاصل ہوتی۔ تو بہت سے ایسے گزرے ہیں، اسپیشلی جو ہے نا ایک دور میں میڈیول ایجز میں جو ہے نا پالیتھس بس مشہور ہوئے تھے اس تعلق سے کہ جو ہے نا ان کے پاس بہت زیادہ بولتے ہیں نا، مثال کے طور پہ جو بہت زیادہ سب ترک کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تو ان پہ جو ہے نا کیفیتیں ہو جاتی، ان کی روحانی ایسی بڑھ جاتی کہ جو ہے نا وہ مستقبل بتا دیتے، مثال کے طور پر جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا یعنی فیوچرسٹک باتیں بتا دیتے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی۔ اور بعض کفار وہ ہیں جن کے دلوں میں پورا خدا کا خوف ہے اور دوسری ارواح سے فیض لے لیتے ہیں، اس لیے ہر مذہب کے فاسق ان صفات سے محروم رہتے ہیں اور ہر مذہب کے عابدان صفات کو پا لیتے ہیں۔ غرض کے کشف اور عجیب باتوں کا ظہور مسلمانوں کے لیے ہی خاص نہیں رہا، کفار کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ مسلمانوں اور ان کفار میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اس مرتبے پر پہنچ کر مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے، اور کافر کو یہ مقبولیت اور حاصل نہیں ہوتی نہیں ہوتی، یعنی کتنی بھی ان کے اندر جو ہے کرامات یا علامات پیدا ہو جائے مگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک جو ہے نا ایک مسلمان بندہ پہنچ جاتا، اور اس کو اور برتری ملتے رہتی۔ مثال کے طور پر تفسیر عزیزی اور روح البیان دونوں جگہ لکھا ہوا ہے کہ لہٰذا پہلے قسم کے کافر نہر والے پتھر کی طرح ہے، دوسرے قسم کے کافر چشمے والے پتھر کی مانند ہے، تیسرے قسم کے بے دین ہیبت سے گرنے والے پتھر کی مثل۔ اے علماء، تم ان کفار سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو۔ اس تفسیر میں مشبہ اور مشبہ ایک ہی جنس کے ہوں گے، یعنی دلوں کو دلوں سے تشبیہ ہوگی، یعنی کمپیئر کرنے والے۔ تو کیا بولا جا رہا ہے کہ کفار کے قلبوں کا ڈسکرپشن دے کے بولا جا رہا ہے کہ بھائی تم ان کفاروں سے بھی گئے گزرے ہو، کم سے کم ان کے اندر جو ہے نا ان کے دل میں ایسی کیفیات ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر جو ہے نا بات پیدا ہو گئے، بولے آپ تو ان سے بھی گئے ہوئے ہو، سیدھے سیدھے ان کو بتایا جا رہا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، پتھروں میں احساس اور شعور ہے، اگرچہ ہم کو محسوس نہ ہو، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر تم نہیں سمجھتے، بلکہ ایک جگہ ارشاد ہوا کل قد علم صلاته وتسبیحہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جانور وغیرہ اپنی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ بعض اللہ والوں نے ان کا کلام سن بھی لیتے ہیں، یعنی ہر چرند پرند جو ہے نا ان کے لیے خاص مخصوص ان کی نمازوں کا ذکر بھی ہے جو وہ کرتے ہیں، اور ولی اللہ یعنی بعض اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ وہ سن بھی سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فراق میں لکڑی روئی جس کو صحابہ کرام نے بھی سنا، حقیقت ہے نا مسجد نبوی کی لکڑی جب ہٹا دی گئی تھی ممبر سے رونے لگی، اور سب صحابہ کرام اس کو سنے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا جو کہ اس نے بھی سنا۔ بکری کے زہر آلود گوشت نے حضور کو زہر کی اطلاع دے دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گوشت کٹ کر ذبح ہو کر پک گیا، زہر ہو گیا، لیکن جب پروسا گیا تو گوشت آپ کو بتا دیا۔ حضور کے بلانے پر دور درخت چلے آئے، حضور علیہ السلام کو پتھروں نے سلام کیا۔ شبیر پہاڑ نے ایک دفعہ حضور سے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، آپ کو کفار ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے آپ میری پشت سے نیچے اتر آئیں تاکہ آپ کو پکڑ نہ سکیں۔ مسلم و بخاری میں ہے کہ حضور نے احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن
کفار کی کھالیں اور ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ حضرت شیخ اسکوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جاری پانی سے یاد یا دائم کا ذکر کر سنتا ہوں، اللہ اکبر، یعنی جاری پانی سے دائم کا ذکر کر کر سنتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ، انسان کی طرح پتھروں اور جانوروں بھی مختلف درجے رکھتے ہیں، اگرچہ ہر مخلوق تسبیح پڑھتی ہے مگر سبز کی تسبیح سے عذاب قبر میں کمی ہوتی ہے، نہ کہ پتھر کی تسبیح سے، کہ مسلمان کا قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے نہ کہ کفر، یعنی نہ کہ کافر کا۔ یعنی یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ ہر مخلوق اپنی تسبیح میں ہے، لیکن جو سبزہ ہے یعنی جھاڑ وغیرہ ہے، پھول وغیرہ ہے، اس کی تسبیح فائدے مند کہاں تک فائدہ پہنچاتی ہے؟ مثال کے طور پہ خبر پہ جو لگاتے ہیں ہم، جھاڑ وغیرہ لگاتے ہیں یا پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس کی تسبیح سے جو ہے نا اگر خبر پہ اگر عذاب ہو رہا تو عذاب رک جاتا، حالانکہ وہاں جو پتھر ہے وہ بھی ذکر میں ہے لیکن اس سے وہ اثر پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی تسبیح میں ہے۔ اور جو ہے نا مسلمان کا یعنی ایمان والے کا قرآن پڑھنا جو ہے نا اس کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، یعنی آج کل قرآن تو اویلیبل ہے، کوئی کافر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی ریسرچ کے لیے بھی لے کے پڑھ سکتا ہے، تو اس کو ویسا فحش نہیں پہنچتا۔ تیسرا فائدہ، مسلمانوں کی طرح کفار کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، اس لیے جہنم کے درجے مختلف ہیں۔ چوتھا فائدہ، جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ جانور تو کیا پتھر سے بھی بدتر ہے۔ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ جانور سے کیا، وہ جانور سے پتھر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ آدمی ہست از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچواں فائدہ، انسانی دل اگر درست رہے تو فرشتوں سے افضل ہے اور اگر بگڑ جائے تو پتھروں سے بدتر۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ زبان اگر درست ہو تو زبان ہے، اگر زیادہ چلے تو ضیاء یعنی نقصان، اور اگر ٹیڑھی ہو جائے تو زبون یعنی فساد۔ بولے زبان اگر بولے درست رہے تو زبان ہے، اور اگر زیادہ چلنے لگی تو پھر اس کو کیا بولے، وہ نقصان دہ ہے، اور بولے اگر ٹیڑھی ہو گئی تو پھر فساد بھی پھیلا دیتی۔ دل کی نرمی، چھٹا ہے، دل کی نرمی اللہ کی بڑی نعمت ہے جو تم نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی جو تمام نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم کو دیکھنا ہے وہ دل کی نرمی۔ دل اگر نرم ہے اور وہاں جو ہے نا اللہ کے احکامات اتر رہے ہیں، وہاں قدر ہے اس کی، مثال کے طور پر، تو جو ہے نا پھر ہر نعمت کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ زمین کو ہل سے نرم کر کے بیج بوتے ہیں، پانی سے نرم کر کے برتن بناتے ہیں، سونے کو آگ سے نرم کر کے زیور بناتے ہیں جس سے وہ محبوبہ کے پہننے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانی دل اگر نرم ہو تو اس میں ایمان و عرفان کے باغ لگیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نرم ہو گئے، جو مٹی کو جیسے نرم کر کے اسے بیج ڈالتے تو سبزہ پیدا ہو جاتا، مثال کے طور، اسی طرح جو ہے نا اگر دل نرم ہو گئے تو پھر اس میں جو ہے نا روحانی باغ پیدا عرفان کے باغ لگیں گے۔ ساتواں فائدہ، جیسے مٹی لوہے وغیرہ کو نرم کرنے کے مختلف صورتیں کبھی مل کر بھی پانی کبھی آگ سے نرم ہوتے ہیں، یوں ہی نرمی دل کبھی مصیبتوں سے، کبھی بزرگوں کی صحبت سے، کبھی ان کی نگاہ سے نصیب ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دل کی نرمی کبھی مصیبت سے بھی نرم ہو جاتی، کبھی بزرگوں کی صحبت سے ہو جاتی، کبھی جو ہے نا ان کی آنکھ سے ان کی نظر پڑ جائے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کو یہ چاروں چیزیں دی گئیں مگر نرمی دل نصیب نہ ہوئی، رب کا فضل شامل حال نہ تھا، اللہ اکبر۔ یعنی جب سب بھی مل جائے، وقت کے بزرگ کے پاس بھی اب بیٹھ جائیں لیکن اللہ کا فضل نہ ملے تو پھر وہ اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس سب تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے، وہاں عصا تھا، وہاں نصیحتیں تھی، وہاں توریت تھا، وہاں سب تھا، لیکن رب کا فضل شامل حال نہیں تھا، اس لیے جو ہے نا وہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ کفار کی سنگ دلی بیان کرنے کے لیے صرف پتھر کا ذکر کافی تھا، اس قدر پتھر کیوں بیان کیے گئے؟ سوال ہوا۔ اس کا جواب اس لیے کہ اللہ والوں کے دل 4 درجوں کے ہیں، اللہ والوں کے دل 4 درجوں کے، غور سے سنیں۔ ایک وہ دل جو بحر توحید میں ڈوبا ہوا اور اس سے معرفت کی نہریں جاری ہوں جیسے صوفیہ اکرام کے دل ہوتے ہیں، ایک وہ ہو جو بحر توحید میں ڈوبا ہوا ہو اور اس سے جو ہے نا نہریں جاری، فیض کے نہریں جاری ہو گئی جیسے صوفیہ اکرام کے دل۔ دوسرا وہ جو علم ظاہری سے سمندر سے سیراب ہوا اور خلقت اس سے نفع اٹھائے جیسے علماء کاملین کا دل، بولے ایک ایسے جس سے جو ہے نا علم ظاہری کے سمندر سے سیراب ہوا، آتا نا عالم دین جو ہوتے، علماء اکرام جو ہوئے، تو اس سے جو ہے نا لوگ اس سے بھی بہت فائدہ اٹھاتے، برابر ہیں۔ تیسرے وہ دل جو رب کی فرما برداری میں مشغول رہیں اور اس کے خوف سے بھرپور ہو جیسے زاہدوں اور عابدوں کا دل، بولے ہمیشہ جو ہے نا اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، خیر کے کاموں، جیسا ہم اس سے پہلے تفسیر میں پڑھے تھے، لگے ہوئے ہیں، تو زاہدوں اور عابدوں کے دل ہو گئے۔ اور کفار کے دل سرکشی اور غرور کی وجہ سے بے خوف ہیں، نہ فیض علمی قبول کرے نہ کوئی اور اثر۔ تو 4 طرح کے دل ہوئے ہیں۔
تو پتہ لگا کہ اگر جو ہے نا واعظ و نصیحت کا اثر دل میں پیدا نہیں ہو رہا، بولے سننا ہے سنتے رہو، جو کرنا ہے وہ کرتے رہو، مثال کے طور پر اگر وہ کیفیت پیدا ہو رہی، تو پھر ایوالویٹ کیجئے کہ کس زمرے میں آ گئے. ہم خود اپنے آپ کو ایوالویٹ کر سکتے ہیں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر دل میں فطری طور سے خوف الہی اور خشیت خلق کے پانی موجود ہیں. ہر دل میں، صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ ہر دل میں فطری طور سے خوف الہی اور یعنی شفقت کا جو ہے نا، شفقت خلق کے پانی موجود ہیں. یعنی پہلی چیز اللہ سے ڈر، اور دوسری چیز ساری مخلوق کے ساتھ جو ہے نا محبت سے پیش آنا، خشیت قلب موجود ہیں. گناہ اور بے دینوں کی صحبت اس کو خشک کرنے والی دھوپ ہے. گناہ کیا ہے؟ اور بے دینوں کی صحبت، یعنی جو بے دین ہوتے ہیں، جو ہمیشہ جو ہے نا آپ کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اور گناہ یہ دھوپ ہے اس پانی کو سکھانے کے لیے. جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دونوں پانی خشک ہو جاتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ یہ دونوں پانی خشک ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف بھی ختم ہو گیا، اور جو ہے نا تمہارے اندر پھر وہ شفقت بھی ختم ہو گئی ساری مخلوق کے لیے، جس سے کہ اس کا دل خشک کنکر یا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. سختی خلق کی 3 علامتیں ہیں. اب یہ غور سے سنیے، یعنی جو دل کی سختی ہے اس کی 3 علامتیں ہیں. جب یہ دھوپ یعنی گناہوں کی مسلسل دھوپ سے جو ہے نا وہ پانی سوکھ جاتا تو کنکر کی طرح، پتھر کی طرح جو ہے نا سخت ہو جاتا ہے. اس کی علامتیں کیا ہیں؟ آنکھ کا خشک ہونا، یعنی آنسو نکل یعنی آنسو نہ نکلنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آنکھ کا خشک ہونا، یعنی بولے کیسی بھی بات بتا دو، کچھ بھی بول دو، بولے آنکھ میں آنسو نہیں آتے. اللہ اکبر. دنیاوی امیدوں کی زیادتی اور ہرس، بولے دنیا میں اتنی امیدیں باندھ لی اور اتنی ہرس ہے، تو یہ دوسری چیز ہو گئی. زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسنا قلب کو سخت کر دیتا ہے. زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسنا قلب کو سخت کر دیتا ہے. خوف الہی میں آنسو اور زیادہ ذکر اللہ کے دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ کے یعنی دل کو نرم کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو بولے آنسو، اللہ کی یاد میں رونے والے آنسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نکلنے والے آنسو، خوف خدا سے اپنے اعمال کی وجہ سے توبہ و استغفار میں نکلنے والے آنسو، یہ سب دل کو نرم کرتے ہیں. اور دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر، اور دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر. مولا ہم کو دونوں چیزیں نصیب فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں خشک ہو جائے، کہ اسے آنسو نہ نکلیں اللہ کے یعنی خشیت سے. اللہ اکبر. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر رحمت الہی آمد نہ کرے تو آیتیں اور نشانیاں دل کی سختی بڑھاتی ہیں، جیسے کہ ان یہودیوں نے انبیاء کے معجزے سے دیکھ کر مگر ان میں زیادہ سختی پیدا ہوئی. یعنی صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ اگر رحمت الہی کا آمد نہ ہوا، اگر اللہ کی رحمتوں پہ نہیں آئی، تو بولے یعنی پھر آیتیں پڑھ کر بھی، یہ واقعات سن کر بھی تمہارے دل ویسے اور زیادہ سخت ہو جائیں گے جیسا ان بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا. سب سن رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے، یعنی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ انسان کو بندر بن کے جو ہے نا یعنی ختم ہوتے ہوئے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر بھی جو ہے نا ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہدایت فضل رحمان سے ملتی ہے، نہ کہ دلائل و برہان سے. بولے کیا پیاری بات ہے. ہدایت جو ہے نا فضل رحمان سے ملتی ہے، اس لیے ہمیشہ اگر دعا میں مانگو نا تو اللہ کا فضل مانگو. اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ فضل فرما، وہ فضل فرما. قلب میں قرآن اور واعظ الٹا اثر کرتا ہے، جیسے کہ بیمار کو مخفی یعنی سٹرونگ دوائیں کی اس کو زیادہ بیمار کر دیتی ہے. بولے جب دل سخت ہو جاتے ہیں، ایسے پتھر کے کنکریوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا واعظ و نصیحت ان پہ الٹا اثر کرتی ہے. قرآن پاک کی آیتیں اور واقعات جو ہے نا ان کو الٹا اثر کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ حفظنا، اللہ حفظنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے جو ہے نا بات روح یعنی قلب جو ہے نا وہ جاری ساری ہوتے ہیں. تو یہ اس آیت پہ جو یعنی تفسیر بتائی گئی خصوصاً جو ہے نا بہت خاص چیز ہے. وہ اپنے آپ کو خود، میں جیسے بتاتا ہوں کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے اپنے آپ کو ایوالویٹ کرنے کا، وہ آپ خود ہو. آپ خود اپنے آپ کو ایوالویٹ کر سکتے ہیں کہ کس زمرے میں آتے ہیں. ہاں اگر آج بھی جو ہے نا اللہ کی یاد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اگر آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو خوش نصیب ہو. تمہارے اندر خوف الہی، خوف خدا ہے، اور تم استغفار و توبہ و مغفرت طلب کرتے ہو تو تم خوش نصیب ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ورنہ جو ہے نا آواز و نصیحت سن کر بھی پھر جو کر رہے وہ کر رہے اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں عبرت پکڑنا ہے، کیونکہ پھر سوچ لو کس زمرے میں آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.